یہ 563 قبل مسیح کی بات تھی جب قدیم ہندوستان کی ریاست کپل وستو کے بادشاہ سدودن کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سدھارتھ رکھا گیا۔ اس کی پیدائش پر شاہی نجومیوں نے ایک حیرت انگیز پیشن گوئی کی کہ یا تو یہ بچہ بادشاہ بنے گا یا ایک سادھو، لیکن یہ جو بھی بنا اس کے جیسا کوئی نہ ہوگا اور رہتی دنیا تک اس کا نام یاد رکھا جائے گا۔ سدھارتھ گوتم بدھ کیسے بنے؟ آپ کے ایسے کیا تعلیمات تھے جس نے پورے ایشیا پر چھاپ چھوڑ دیے؟ کیا آپ اللہ کے نبی تھے جو ہندوستان کی سرزمین پر بھیجے گئے؟ اس متعلق علماء کی کیا رائے ہے؟ ہم آج اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جواب جانیں گے۔ بادشاہ سدودن نے سدھارتھ کو ایک کامیاب بادشاہ بنانے کے لیے ہر طریقے سے تیار کیا۔ سدھارتھ کو دنیا کے تمام تر حقیقتوں سے دور رکھا گیا۔ ان کے لیے کمل کے تالاب بنائے گئے، پوشاکیں اور خوشبوئیں جنوبی ہند سے منگوائی گئیں، ان کے لیے بڑے بڑے محل اور کمرے تیار کروائے گئے۔ ہر وقت نوکر اور خادم ان کے ارد گرد موجود رہتے۔ 16 برس میں ان کی شادی یسودھرا نامی ایک لڑکی سے ہوئی اور کچھ سال بعد ان کے یہاں ایک لڑکے کی پیدائش بھی ہوئی۔ سدھارتھ کو اللہ نے ایک نرم دل اور حساس مزاج عطا کیا تھا، اس لیے آہستہ آہستہ انہیں دنیا میں رہنے والے لوگوں کے دکھ درد کا اندازہ ہونے لگا اور انہیں یہ بات سمجھ آنے لگی کہ یہ دنیا صرف خوشی اور آرام کا نام نہیں ہے بلکہ مصائب و مشکلات کی جگہ بھی ہے۔ ایک دن سدھارتھ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک بوڑھا جو چل پھر نہیں سکتا وہ سدھارتھ کو آواز دیتا ہے کہ ایک دن تو بھی اسی طرح بوڑھا اور بے بس ہو جائے گا۔ پھر سدھارتھ نے دیکھا کہ ایک شخص بیمار ہے اور درد سے چیخ رہا ہے۔ وہ بوڑھا کہتا ہے تو بھی ایک دن اسی طرح درد سے چیخے گا۔ پھر ایک دن سدھارتھ نے خواب دیکھا کہ ایک مردہ زمین پر پڑا ہے اور وہی بوڑھا آواز دیتا ہے کہ تو بھی ایک دن اسی طرح مر جائے گا۔ اس خواب نے سدھارتھ کے دل و دماغ میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ سدھارتھ اپنے بیوی، بچے، محل اور تمام آرام و آرائش کو چھوڑ کر سچائی کے تلاش میں نکل پڑے۔ جب سدھارتھ محل سے نکلے اس وقت ان کی عمر 29 سال تھی۔ انہوں نے تمام قیمتی لباس اور زیورات اتار دیے اور فقیروں جیسے کپڑے پہن کر کئی برس تک ایک جوگی کی طرح اس فکر و تلاش میں پھرتے رہے کہ دنیا کے دکھ، درد اور بیماریوں سے رہائی کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ کچھ سالوں تک سدھارتھ جوگیوں اور فقیروں سے علم حاصل کرتے رہے لیکن انہیں کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ پھر وہ سوچ و فکر میں ڈوب گئے اور جنگلوں میں چلے گئے۔ انہوں نے کئی برسوں تک اپنے جسم کو تکلیفیں پہنچائیں اور بھوکے بھی رہے۔ آخر کار سدھارتھ ایک جنگلی انجیر کے درخت کے نیچے مراقبے میں بیٹھ گئے اور عہد کیا کہ جب تک انہیں صحیح جواب نہ ملے گا وہ اس درخت کے نیچے سے نہیں اٹھیں گے۔ سدھارتھ نے اس پوری رات ایک سوچ میں گزاری۔ صبح ہوتے ہی سدھارتھ کو عرفان کی روشنی نظر آئی اور انہیں اپنے سوالوں کا جواب مل گیا۔ وہ سدھارتھ سے سدھارتھ گوتم بدھ بن گئے۔ دراصل بدھ کے معنی ہیں خدا کا عارف۔ یہیں سے گوتم بدھ انسانیت کے لیے ایک عظیم پیغام لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ بدھ نے ہندوستان کے کئی شہروں کا سفر کیا اور لوگوں کو بت پرستی کو چھوڑ کر امن، محبت اور شانتی کی دعوت دی۔ 483 قبل مسیح تک بدھ کے کئی ہزار پیروکار بن چکے تھے۔ کئی شہروں میں تبلیغ کرنے کے بعد گوتم بدھ اپنے آبائی شہر کپل وستو پہنچ گئے۔ وہاں آپ کے بوڑھے والد، بیوی، بیٹے اور رعایا نے آپ کا وعظ سنا اور آپ کے پیروکار بن گئے۔ عام طور سے یہ بتایا جاتا ہے کہ گوتم بدھ کی تعلیمات میں خدا کا تصور نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بدھ کی کتاب میں خدا کا تصور بھی ملتا ہے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی موجود ہے۔ بدھ اپنے خطبوں میں کہتے ہیں کہ میں آخری بدھا نہیں ہوں بلکہ ایک وقت میں ایک اور بدھا اس دھرتی پر آئیں گے۔ وہ پاک ہوں گے، زیادہ روشن اور پرنور ہوں گے اور متریا ہوں گے۔ متریا کے معنی رحمت کے ہیں۔ ابتدا میں گوتم بدھ کی تعلیمات خالص توحید پر مبنی تھی جس میں سماج کے ہر طبقے کو برابری کا حق دیا گیا تھا۔ چھوت اچھوت اور اونچ نیچ کے طبقے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس لیے بدھ مذہب ہندوستان میں بہت تیزی سے پھیلا اور ہندوستان سے نکل کر نیپال، چین، جاپان، برما اور تھائی لینڈ پہنچ گیا۔
आहिस्ता आहिस्ता ब्राह्मणों ने बुद्ध मजहब की कामयाबियों को देखते हुए गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार करार देकर उनकी मूर्तियां बनवा दी और जगह जगह पर उनके मंदिर तामीर करवाए। इस तरह गौतम बुद्ध की तौहीदी तालीमात को बदल दिया गया और बुद्ध मत की किताबों में भी तहरीफ कर दी गई। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को उनके पैरोकारों ने बिगाड़ कर बिल्कुल तब्दील कर दिया था, बुद्ध मत के मानने वालों और ब्राह्मणों ने भी बुद्ध की तालीमात को पूरी तरह बदल कर रख दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या गौतम बुद्ध अल्लाह के नबी थे? कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि हर कौम की तरफ रसूल भेजे गए। लिहाजा ये बात साफ है कि दुनिया के हर ममालिक और अक़वाम की तरफ रसूल भेजे गए हैं, ख़वाह वो अरब हों, इसराइली हों, अफ्रीकी हो, मिस्री कौम हो या हिंदुस्तानी कौम हो। कुरान मजीद में पैगंबरों के साथ जुल्किफ्ल नामी एक हस्ती का तज़किरा दो जगह बयान हुआ है। मुहद्दिसीन और उलमा की राय ये है कि ये जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम खुदा के बरगुज़ीदा नबी थे और उन्हें एक कौम की हिदायत के लिए मबूस किया गया था। लिहाजा बर्रे सगीर के चंद मुहक्किकीन ने सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को ही जुल्किफ्ल करार दिया है, क्योंकि बुद्ध के दारुल सल्तनत का नाम कपिल वस्तु था, जिसका अरबी तलफ़्फ़ुज़ कफिल होगा और अरबी में लफ्ज़ जू मालिक और साहब के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए यहाँ कपिल के मालिक और बादशाह के लिए जुल्किफ्ल कहा गया है। इसके अलावा सूरह अत्तीन में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि कसम है इंजीर की और जैतून की और तूर सीना की और उस अमन वाले शहर की कि बेशक हमने इंसानों को एहसनी तक़वीम पर खल्क़ फरमाया। मुफस्सरीन इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि अक्सर उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि इस आयत में अमन वाले शहर से मुराद मक्का, कोह सीना से मुराद मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब सीनाई पहाड़ और जैतून से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जबल जैतून की तरफ इशारा है। और जहाँ तक इंजीर का ताल्लुक है तो इसका इशारा जंगली इंजीर के दरख्त की तरफ है, जहाँ गौतम बुद्ध को निर्वाण हासिल हुआ था। लेकिन ये तमाम बातें महज राय और अंदाज़ों पर मुबनी है। गौतम बुद्ध वाकई नबी थे या नहीं, सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं जानता।